الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فاعلم انه لا الہ الا اللہ وقال ایضا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا اللهم يسر لنا كل أمر عسير إنك على كل شيء قدير اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ آج جو ہے وہ ہماری 9ویں کلاس ہے، اور پچھلی نشست سے ہم نے جو ارکان ایمان ہیں یا عقیدے کے جو 6 جوانب ہیں، ان میں سے سب سے پہلا اور سب سے اہم یعنی ایمان باللہ، اس کے متعلق ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا۔ تو ایمان باللہ کے متعلق ہم نے یہ بتایا تھا کہ اس کے 4 مزید جوانب ہیں، یعنی ایمان باللہ سے کیا مراد ہے۔ تو اس میں ہم نے اس کو 4 اس میں چیزیں بیان کی تھی کہ سب سے پہلے کہ اللہ رب العزت کے وجود پر ایمان لے کر آنا، اس اعتقاد کے ساتھ کہ وہ اکیلا رب ہے، اس کے علاوہ اور کوئی رب نہیں ہے۔ اور پھر رب کی ہم نے تفصیل بیان کی تھی، اور اس کے 3 زیادہ اہم اس کے معنی کو بیان کیے تھے، اگرچہ رب کے معنی میں اور بھی چیزیں شامل ہیں۔ تو ہم نے رب کے معنی میں جو ہے خالق ہونا، اس کا اللہ رب العزت نے تمام چیزوں کا خالق ہے، تمام کائنات کا خالق ہے۔ اللہ رب العزت کے ما سوا جو بھی ہے وہ مخلوق ہے۔ تو یہ رب کے تحت پہلا معنی تھا، اور اس کے بعد یہ کہ وہ صرف خالق ہی نہیں ہے بلکہ وہ مالک بھی ہے، جو چیز اس نے پیدا کی ہے اس کے اوپر اس کا ہولڈ ہے، کنٹرول ہے، دسترست میں ہے اس کی۔ اور تیسری یہ چیز بیان کی تھی کہ اس کے اوپر حکم بھی اس کا چلتا ہے، امر اور حکم بھی اسی کا ہے۔ پھر اس امر کے ہم نے 2 جوانب بیان کیے تھے، ایک امر تکوینی ہے اور ایک امر شرعی ہے۔ امر تکوینی وہ ہے جس میں تمام مخلوقات بشمول انسان سب برابر ہیں، ان میں ان کی خواہش کا، ان میں ان کے اختیار کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ تمام مخلوق تو اس کے لیے تو شرعی حکم کوئی بھی نہیں ہے، وہ تو ہے ہی تکوینی حکم کے تحت آتے ہیں، جس مقصد کے لیے ان کو پیدا کر دیا گیا ہے بس وہ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ ان کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو مانے یا نہ مانے، بلکہ ہر چیز کو صرف ماننا ہی ماننا ہے۔ جبکہ حکم شرعی یہ تھا کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے بندے سے ڈیمانڈ کی ہے، اور اس میں صرف انسان اور جن شامل ہے۔ تو رب کے ہم نے یہ 3 جوانب بیان کیے تھے، اگرچہ علماء نے رب کے تحت الہ ہونا بھی بیان کیا ہے کہ رب وہ ہوتا ہے جو عبادت کے لائق ہو، اور قرآن کے اندر بھی اس کے کئی شواہد موجود ہیں۔ لیکن کیونکہ ہم نے رب کو یعنی کہ سمجھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے کر آنے کے مطلب کو سمجھنے کے لیے ہم نے اللہ رب العزت کے رب ہونے کو الگ سے کیونکہ بیان کیا تاکہ بات نکھر کر سامنے آ جائے، ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو جائے، اور الہ ہونے کو الگ سے بیان کیا ہے۔ تو اس لیے وہاں پر ہم نے الہ کے معنی اور اس کی تشریح نہیں بیان کیا۔ انشاءاللہ آج کا سیشن ہمارا اسی کی تفصیل سے بیان ہوگا، اگرچہ ہم چاہتے تھے کہ جو چوتھی بات ہے کہ اللہ رب العزت کی صفات، اس کے اسماء کے بارے میں اس کو بھی آج بیان کر دیا جائے، لیکن کیونکہ یہ جو الوہیت ہے، اللہ رب العزت کا اکیلا الہ ہونا ہے، یہ ایمان باللہ کا نچوڑ ہے، یا یہ سمجھ لیں کہ ایمان باللہ کا مرکزی نقطہ یہ ہے۔ اور جو 6 ٹوٹل ارکان ہم نے بیان کیے ہیں، ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ایمان بالرسل، ایمان بالآخرہ، ایمان بالقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی۔ تو یہ جو 6 بیان کیے ہیں، ان میں سے سب سے جو اہم ایمان باللہ میں، اور اس میں بھی جو اللہ رب العزت کا الہ ہونا ہے، معبود ہونا ہے اس کا، یہ مرکزی نقطہ ہے۔ تو اس لیے پھر ہم نے چاہا کہ ہم صرف آج اسی کے اوپر فوکس کر کے اسی کی تفصیل کو بیان کریں، کیونکہ یہ ایمانیات کی جتنی بھی ہم اس کے جوانب بیان کر دیں، ان کا اصل مرکز یہ ہے۔
تو آج کا درس ہمارا جو ہے وہ اللہ رب العزت کے الہ ہونے کے متعلق، یعنی کہ عبادت کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے، صرف اللہ رب العزت ہے جو معبود ہے، باقی تمام مخلوقات عابد ہیں، تمام مخلوقات ہم نے کہا، یعنی چاہے وہ انبیاء کرام ہیں، وہ فرشتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ جن ہیں، ہاں جی، وہ کوئی بہت بڑی بڑی اللہ رب العزت کی مخلوقات ہیں، آسمان ہیں، پہاڑ ہیں، سورج ہیں، گلیکسیز ہیں، وہ ساری کی ساری عابد ہیں، اللہ رب العزت صرف معبود ہے، کوئی عبادت میں اس کے شریک نہیں ہے۔ یہی چیز جو ہے نا ہمارے کلمہ طیبہ کے اندر پہلا رکن ہے اس کا، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیے اللہ رب العزت نے بندے کے مسلمان ہونے کے لیے بھی یہی اس سے ڈیمانڈ کی ہے کہ وہ اللہ کو اکیلا الہ مانے۔ ہم نے پچھلی نشست میں تفصیل سے یہ دیکھ آئے ہیں کہ انسانیت بحیثیت مجموعی اللہ کے رب ہونے کا انکار اس نے کبھی نہیں کیا ہے۔ جب بھی ان سے پوچھا گیا کہ تمہارا خالق کون ہے، ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے پھر اس کو ریوائز کیا ہے کہ رب کے معنی ہے خالق، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو یہ اس طرح کی اور آیات ہمیشہ انہوں نے یہی کہا لَيَقُولُنَ اللَّهُ، کہ اللہ رب العزت ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اگر ان سے پوچھیے آسمان سے بارش کس نے برسائی، اور وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور تمام امور کی تدبیر کون کر رہا ہے، فَلَيَقُولُنَ اللَّهُ، تو اللہ کے رب ہونے کا انکار الا ماشاءاللہ کسی نے کیا ہے، صحیح ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار سب سے پہلے کہ وہ الا ماشاءاللہ کسی نے کیا ہو سوائے ملحدین کے اور دہریوں کے، ورنہ فطرت میں انسان جب مخلوق موجود ہے اور تو وہ لازمی طور پر خالق کے ہونے کا اشارہ کرتی ہے، اور عقل اور فطرت دونوں چیز کو مانتی ہیں۔ ایسے ہی انسان اللہ کے رب ہونے، اللہ کے خالق ہونے، اللہ کے مالک ہونے اور اللہ تعالیٰ ہی کے حکم اس تمام کائنات کے اوپر چلنے کے وہ مانتے آئے ہیں، سوائے یہ کہ کسی نے انتہائی اس کی فطرت بگڑ چکی ہو، عقل پر پردے پڑ گئے ہوں اور تکبر اور انا کے اندر آ گیا ہو تو الگ بات ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی لیے کلمہ کے اندر لا خالق الا اللہ نہیں فرمایا، لا موجود الا اللہ نہیں فرمایا، لا رازق الا اللہ نہیں فرمایا، لا حاکم نہیں فرمایا، بلکہ لا الہ الا اللہ فرمایا ہے۔ اگرچہ پہلی چیزیں بھی ایسے ہی ہیں کہ لا رب الا اللہ، بالکل ایسے ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، کوئی رازق نہیں ہے، کوئی حاکم نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی موجود نہیں ہے، وہ اصل واجب الوجود وہی ہے۔ لیکن الہ کیونکہ ڈیمانڈ کی ہے نا اللہ تعالیٰ نے، اسی کو ہم تفصیل سے دیکھیں گے کہ یہ کیا وجہ ہے، اس کے کیا معنی ہیں۔ جب اس کے معنی کو پہچانیں گے تو ہمیں اس کی اہمیت کا انشاءاللہ اندازہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے اکیلے معبود ہونے کا کیا مطلب ہے، اس کو لغوی طور پر دیکھیں۔ میں نے یہاں سے اس کا اختصار تفسیر ابن کثیر سے بیان کیا ہے، کوئی تفصیل سے دیکھنا چاہیں تو امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں تفسیر القرآن کے اندر تفصیل سے اس کے اوپر روشنی ڈالی ہے، سورہ فاتحہ کے اندر ہی، سورہ فاتحہ میں ہی۔ الہ کے جو لنگوسٹیکلی میننگ ہے، ڈکشنری کے جو میننگ ہیں وہ ایسے ہیں کہ جب بندے کے اندر ظاہر بات ہے مختلف حالات اس کے اندر اس کے اوپر آتے ہیں، کبھی وہ خوش ہوتا ہے، کبھی غم میں ہوتا ہے، کبھی پریشانیاں اس کو آتی ہیں، تو جب وہ بے چین ہو، پریشانی ہو، تو جس کی طرف وہ لپکے وہ الہ ہوتا ہے۔ اچھا یہ ایک کنڈیشن ہے۔ جب خوف زدہ ہو کر کسی کی پناہ میں جانا چاہے، کسی کی پناہ لینا چاہے، تو وہ جس کی وہ پناہ لینا چاہتا ہے، جس کی پناہ میں وہ آنا چاہتا ہے، جس کی طرف اس کی توجہ گئی ہے، یہ اصل میں جو الہ ہے نا، یہ فعل ہے الہ یلیہ مألوہ۔ مألوہ کہتے ہیں مائل ہونا، میل اس کی طرف ہونا، کسی کا مائل ہونا اس کی طرف، تو پناہ مانگتے ہوئے اس کی طرف مائل ہونا، بے چینی اور خوف میں اس کی طرف لپکنا۔ اچھا صرف یہی نہیں ہے کہ خوف کے وقت، جس کی جانب بندے کا دل محبت کے ساتھ اور اس کو بڑا سمجھتے ہوئے، اس کی تعظیم، اس کو بہت کو بڑی ہستی تصور کرتے ہوئے اس کی طرف جب مائل ہو اور اس کی چاہت کرے، یہ الہ کے معنی ہے، محبت کے ساتھ اور تعظیم۔ یہ جو دو کلمات ہیں نا، یہ بہت اہم ہے، اس کو فوکس کیجئے گا۔ اچھا کسی کے پاس اپنا سکون وہ پاتا ہو، وہ اس کا الہ ہے، اس نے اس کو اپنا الہ مانا ہے،
جس کے لاشعور کے اندر ہے کہ مجھے اس کے پاس سکون ملتا ہے، کسی بلند و برتر ہستی جس کی نگاہیں احاطہ نہ کر سکتی ہوں، یعنی وہ مافوق الفطرت ہے بلکہ نیچر سے ماورا ہے، اور نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، حواس جو اللہ تعالیٰ نے دے دی بس اس کی مدد سے ہم پہچان سکتے، ورنہ حقیقتاً لیسا کمثلہ شیء، اس کی طرح کوئی ہے جو نہیں، تو اس کو کون صحیح معنوں میں اس کو پہچان سکے؟ ایسی کسی بلند و بالا ہستی جس کی نگاہیں بھی احاطہ نہ کر سکے، لا تدرکہ الابصار، اس کے آگے رذیل ہو جانا، اپنے آپ کو کم تر سمجھ کر اس کے آگے گڑ گڑانا، اس کے آگے رونا، اس کے آگے توکل کرنا، اس کے لیے عبادت بجا لانا۔ لنگوسٹیکلی الہ کے معنی بیان کیے ہیں امام ابن کثیر نے مختلف لغات کے تناظر میں۔ اصطلاح میں بھی الہ کہتے ہیں اس کو جس کی بندگی کی جائے، جو بندگی کے لائق ذات ہو، جس کو معبود کہتے ہیں ایک کلمہ کے اندر، جو تعظیم کے لائق ہو، جس کی عظمت بندے کے دل میں بیٹھ جائے، اور دل جس کا گرویدہ ہو جائے، دل کے اندر بس جس کی ہر وقت خیال آتا رہے، بندہ محبت کے اندر یعنی کہ عروج تک پہنچ جائے اس کی، اور جس کی خشیت سے دل پسیج جائے۔ دل یعنی کہ اس کی خشیت اور خوف میں فرق یہ ہے کہ خوف کسی خطرے کی بنا پر ہوتا ہے، جبکہ خشیت کے اندر طمع ہوتی ہے، ایسا خوف جس کے ساتھ بندے کے اندر ایک طمع پیدا ہو، تو تھوڑی محبت اس کے اندر ساتھ شامل ہو، وہ خشیت ہوتی ہے۔ تو خشیت کے ساتھ جس ذات کے لیے بندے کا دل پسیج ہے، جس کے ساتھ والہانہ محبت ہو، یہ دیکھیں والہانہ کا لفظ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، یہ الہ سے ہی بنا ہے، والہانہ، الہ، تو والہانہ محبت جس کے ساتھ ہو، ابھی اس کے اوپر دلائل آئیں گے انشاءاللہ، اور جس کے سہارے کا بندہ طلبگار ہو کہ مجھے مشکل آ گئی ہے، میں مسائل کے اندر ہوں، مجھے سہارا چاہیے، تو وہ اس کا الہ ہوتا ہے، جس پر بھروسہ کیا جائے، جس کی اطاعت کی جائے، جس کی بات تسلیم کی جائے، ہر بغیر کسی کنڈیشن کے، بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی قید کے، بلا مشروط جس کی اطاعت کی جائے اور جس سے مدد بھی مانگی جائے، تو یہ الہ کے اصطلاحی مفہوم ہے۔ تو اب یہ دیکھیے کہ انسان کی زندگی کا کون سا حصہ رہ گیا ہے کہ کبھی یا تو انسان خوشی میں ہوتا ہے، کبھی انسان خوف میں ہوتا ہے، کبھی وہ شکر بجا لانا چاہتا ہے، کبھی اس کے اوپر خشیت اور خوف طاری ہو جاتا ہے، کبھی وہ مدد چاہتا ہے، کبھی وہ کسی کی اطاعت کر رہا ہوتا ہے، بات مان رہا ہوتا ہے، کسی پر بھروسہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے انسان کی جملہ ہے، جوانب اس کی زندگی کے، وہ کسی کے لیے ہیں تو وہ الہ ہے۔ اور پھر اس معنی میں اللہ تعالیٰ نے الہ ہونے کا جو ہے وہ بندے سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کو اکیلا الہ مانے۔ تو ہم نے اس سے پہلے ربوبیت پڑھی، جو پچھلی نشست میں ہم نے پڑھی، اللہ رب العزت کا رب ہونا، اللہ تعالیٰ کا اکیلا رب ہونا۔ تو اکیلا رب ہونا جس کے تحت میں پھر تھوڑا سا اس کو دہرا دوں تاکہ ریوائز ہو جائے کہ خالق، مالک اور حاکم اور الہ، یہ ساری اللہ رب العزت کے افعال ہیں، یعنی اس کے صفات ہیں اللہ رب العزت کی، اس کے افعال ہیں، اس کی ذاتی افعال ہیں، تو اس میں اس کو اکیلا ماننا یہ ربوبیت ہے۔ جبکہ الوہیت کیا ہے کہ بندے کے جو افعال ہیں، ابھی جتنے بھی ہم نے دیکھے، خشیت، مدد طلب کرنا، اطاعت کرنا، بھروسہ کرنا، والہانہ محبت کرنا، یعنی کسی کے پاس سکون چاہنا، سارے کے سارے افعال بندے کے ہیں۔ تو بندے کے افعال کا اللہ رب العزت کے لیے خاص ہو جانا، اس کو اکیلا اس کے لیے تسلیم کر دینا، یہ الوہیت ہے۔ اللہ کے افعال میں اس کو اکیلا ماننا ربوبیت ہے، اور بندے کے افعال میں اللہ رب العزت کو اکیلا، بندے کے افعال صرف ایک اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائیں، یہ الوہیت ہے۔ تو یہ دونوں، یہ بیسک، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے دیکھیں، اللہ کو اکیلا ماننا وہ ربوبیت ہے، اور بندے کے جو افعال ہیں، انسان جو کچھ کرتا ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا شروع کر دے تو یہ الوہیت۔ اس کا بہت بڑا حصہ الوہیت کا وہ الہ، یلیہ اور الہ کا مطلب معبود ہونا ہے، تو یہیں پر عبادت کا مفہوم سمجھ لینا انتہائی ضروری ہے۔ عبادت کا مطلب، تو عبادت کا مطلب یہ ہے کہ کامل محبت کے ساتھ بندے کے اندر جذبہ کیا ہو، محبت کا، اور محبت بھی کیسی، کامل، ٹھیک ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، آگے سورہ بقرہ کی آیت آئے گی انشاءاللہ۔
کامل محبت کے ساتھ، شدید محبت کے ساتھ، خود کو کم تر سمجھ کے، ذلیل سمجھ کر، اور دوسرے کو دل میں اس کے لیے تعظیم رکھتے ہوئے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دینا. اس کو خضوع کہتے ہیں عربی میں، انگلش میں کہتے ہیں سبمیشن، سرنڈر، تسلیم. تو کامل محبت کے ساتھ اپنے آپ کو رذیل، اپنے آپ کو کم تر سمجھتے ہوئے، کسی بڑے کی تعظیم دل میں رکھتے ہوئے اپنی سپردگی اس کے، اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دینا کہ بھئی مالک اب جو تیرا حکم جو بھی آ جائے کسی بھی حوالے سے. عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، ایمان کس پر رکھنا ہے، عبادات کیسے اپنانی ہے، اخلاق کیسے ہونے چاہیے، تجارت کیسے کرنی ہے، معاشرت کے سارے حلال اور حرام کس کے حکم پر چلیں گے، سیاست کیسے کرنی ہے، گھر کا نظام کیسے چلانا ہے، ملک کا نظام کیسے چلانا ہے، بین الاقوامی امور کیسے ہوں گے، مقننہ کیسے ہوگی، سارے زندگی کے تمام جوانے، تعلیم اور تعلم، ادب اور فنون، اچھا اور برا، محبت اور نفرت، اس کے سارے معیار کیا ہوں گے، یہ سپرد کر دیا اللہ تعالیٰ تیرے، یہ تیرے حوالے ہے، اب تو جو حکم کرے گا وہ کر کے دکھائیں گے. یہ ہے عبادت. یعنی ہم یہ عبادت سمجھتے ہیں گویا مسجد کے اندر داخل ہوئے، قرآن کھول لیا، ہاتھ میں تسبیح پکڑ لی تو اب گویا ہم عبادت کرنے لگے ہیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کامل محبت جو ہر وقت انسان کے ساتھ ہو سکتی ہے. یعنی کہ یہ تصور جو ہے بندے کا، جو ایک یہ تصور ہے محبت کا، یہ صرف یہ تو نہیں کہ مسجد میں ہوگا، جب گھر میں ہے تب بھی ہوگا، آفس میں ہے تب بھی ہوگا، بازار میں ہے تب بھی ہوگا، کہیں بھی اکیلا ہے تب بھی ہوگا، مجمع میں ہے تب بھی ہوگا. خود کو کم تر سمجھتے ہوئے اس بڑے کے لیے اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دینا، یہ ہے محبت. تو توحید الوہیت کے معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اکیلے الہ معبود ہونے پر ایمان. اس کی ڈیمانڈ ہے، دعا کرنی ہے تو وہ اس کو پکارے. اس کو پکارنا ہے، خوشی میں پکارنا ہے. بندہ کبھی خوش ہو کر نعرہ لگاتا ہے، کبھی تکلیف میں ہوتا ہے تو پھر کسی کو پکارتا ہے. تو پکار صرف ایک اللہ کی ہو. اللہ تعالیٰ سے ایسی محبت کرتے ہیں، دوسروں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنی چاہیے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. جبکہ ایمان والے اللہ رب العزت سے محبت میں شدید ہوتے ہیں. تو قلبی محبت کس کے ساتھ ہو؟ اللہ رب العزت کے ساتھ. تو عبادت کی ایک شکل قلبی محبت ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تینوں چیزیں بیلنس کے ساتھ تینوں موجود ہوں. ٹھیک ہے، یہ بھی ذکر ایک جگہ پر آیا ہے، اور یہاں سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی بیان فرما دیا کہ یہ تینوں چیزیں بیک وقت ہو. خوف بھی ہو اللہ تعالیٰ کا، امید بھی ہو ساتھ ساتھ، خوفا و طمعا، خوفا و طمعا قرآن کے اندر مختلف مقامات پر آیا ہے، اور محبت بھی ہو. تو یہ تینوں چیزیں اکٹھی ہوں اور اللہ رب العزت کے لیے ہوں صرف، تو وہ عبادت کا پورا مفہوم اس سے جو ہے وہ ادا ہوتا ہے. جو دعوت دی اپنی قوم کو، اس کا مرکزی نقطہ بھی الہ تھا. اس کا مرکزی نقطہ بھی الہ تھا. سورہ نحل میں فرمایا ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے ہیں، ان کی بنیادی دعوت تھی ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، صرف اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے علیحدہ ہو جائے. انبیاء کرام کی دعوت کا جو مرکزی نقطہ تھا وہ اللہ رب العزت کے الہ ہونے کی دعوت تھی. رب العزت کے وجود اور اللہ رب العزت کے رب ہونے، اس کے اوپر کسی نے اختلاف کم ہی کیا ہے. اختلاف کیا ہے تو وہ اللہ رب اپنے افعال، انسان کے جو اپنے افعال ہیں وہ کس کے لیے ہوں گے، اس کے اوپر انہوں نے ہمیشہ سے اللہ رب العزت کے حق کے اوپر جو ہے نا وہ دوسروں کو دیا ہے. یہ حق جو اللہ رب العزت نے ان کو کہا تھا کہ میرے لیے رکھنا، یہ انہوں نے چھوڑ کر اللہ رب العزت کے علاوہ دوسروں کو جو ہے وہ اپنا معبود بنا لیا تھا. تو اس لیے انبیاء کرام کی دعوت کا مرکزی نقطہ اللہ رب العزت کے الہ ہونے کا تعارف تھا. وہ اللہ رب العزت کے رب ہونا جو تھا وہ تو بطور مقدمہ پیش کیا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ کے وجود کا بھی دیکھو، تم اللہ کے وجود کو مانتے ہو، کہتے ہو کہ ہم مخلوق ہیں، کسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، یہ تمہارے اندر انڈرسٹوڈ چیز ہے کہ کوئی خالق ہے، یہ انڈرسٹوڈ چیز ہے کہ کوئی رازق ہے. تو جب ایک اس کے وجود کو بھی مانتے ہو، اس کے رب ہونے کو بھی مانتے ہو، تو اب تم سے تقاضا یہ کرتا ہے کہ تم اس کو اپنی جملہ افعال میں، تمہارے جتنے بھی افعال ہیں، خوف کے، خشیت کے، محبت کے، گڑ گڑانے اور اپنی عرضیاں رکھنے کے، دعا کے، طواف کے، توکل کے، بھروسہ رکھنے کے، یہ سارے کے سارے وہ اللہ رب العزت ڈیمانڈ کر رہا ہے، اطاعت صرف اس کی ہوگی. تو انبیاء کرام نے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اے میری قوم اس اللہ کو اپنا الہ مانو جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. اور ایسے سورہ انبیاء میں فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ
انہ لا الہ الا انا فاعبدون. ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی جتنے رسول بھیجے ہیں ان کی طرف یہی وحی کی ہے کہ کوئی الہ نہیں ہے سوائے میرے، یعنی اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے سوائے میرے، فاعبدونی، لہذا صرف میری ہی عبادت کرو. تو یہ سمجھ لیجئے کہ انبیاء کرام کا اپنی مخاطب قوم کے ساتھ اگر کوئی جھگڑا تھا تو وہ الہ کے مسئلے پر تھا، نہ رب کے مسئلے پر تھا، نہ خالق کے مسئلے پر تھا، نہ اللہ کے وجود کے مسئلے پر تھا، بلکہ وہ مانتے تھے. ان کا اگر پرابلم تھی تو وہ یہ تھی کہ وہ اپنے جو ان کے افعال ہیں وہ کس کے لیے ہیں. تو یہاں پر آ کے انہوں نے پرابلم پیدا کی تھی جس کی دعوت انبیاء کرام جو ہیں وہ دیتے آئے ہیں. تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا اور اسی کے اوپر فوکس کروانا تھا کہ اللہ رب العزت کے الہ ہونے کو پہچاننا ہے. رب ہونے کو مشرکین بھی مانتے آئے ہیں. آج ہمارے مسلمانوں کے ہاں بھی پرابلم یہ ہے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ کا صحیح مفہوم نہیں سمجھا ہے. ہم ابھی تک یہ سمجھتے ہیں کہ جی کوئی دوسرا کافر اس لیے ہے، دوسرے ادیان کے ماننے والے اس لیے ہیں کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے. نہیں، ایسا بات نہیں ہے.